السلام علیکم 7 کلاس۔ ہم لوگوں نے اپنا نعت کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا۔ آج ہم دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے لیڈ پینسل سے میننگز لکھی ہوئے ہیں مشکل الفاظ کے۔ آپ لوگوں کے بھی ہاتھوں میں لیڈ پینسل ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ میننگز لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے میننگز لکھنے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ ننیال کسے کہتے ہیں؟ نانا کا گھر، ٹھیک ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ تعطیلات چھٹیوں کو کہتے ہیں، آپ لوگ اوپر لکھ لیں چھٹیاں۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، یعنی انہیں لینے کے لیے پہنچے بس اڈے، ٹھیک ہے۔ وہ انہیں ٹانگے پہ بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان کے یعنی چاول کی فصل کو دھان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد ٹانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا، یعنی ٹانگا گاؤں کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ ٹانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا، یعنی پورے گاؤں والے ان کا استقبال کرنے کے لیے گاؤں میں پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا، یعنی چاول کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے اور تازہ دم ہو گئے، یعنی پانی میں نہا کے وہ لوگ فریش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مامی جان نے دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں، یعنی دسترخوان پر کھانا لگا رہی تھیں مامی ان کی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت ہوتی رہی۔ آئے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے دوران سب آپس میں بات کر رہے تھے، اب وہ باتیں ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ احمد: مامی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے، آپ نے رات کا کھانا ابھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ مامی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلدی سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے، یعنی گاؤں کے لوگ جلدی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گیر تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں، یعنی شہر کے لوگ جو ہیں وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو اس لیے لیٹ کھانا کھاتے ہیں اور صبح بھی وہ عموماً لیٹ ہی اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند، یعنی رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، یعنی یہی وجہ ہے کہ لوگ جلدی وہاں سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں تو ان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب احمد اپنے نانا سے پوچھا کہ شہر والوں کی صحت تو گاؤں والوں سے اتنی بری کیوں ہوتی ہے، یعنی گاؤں والوں کی صحت زیادہ اچھی کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نانا جان: بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مرغوں، گائیں، بھینسیں اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فصلوں کی کٹائی بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا، یعنی جو شہر میں لوگ رہتے ہیں ان کو اتنی مشقت نہیں کرنی پڑتی، گاؤں کے لوگ زیادہ مشقت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں، یعنی ان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، موٹے نہیں ہوتے ہیں۔ شہر کے لوگ تھوڑے موٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک سبب غذا کا استعمال بھی ہے، دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مرغن غذائیں کسے کہتے ہیں؟ گھی میں جو تلی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، یعنی تعریف کے قابل۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے،
یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ میسر کا مطلب مل سکتی ہیں، میسر ہونا ملنا۔ شہروں میں یہ سب چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں، یعنی شہروں میں اتنی خالص چیزیں نہیں ہوتی جتنی گاؤں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ کہ گاؤں والوں کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت شہر والوں کے، ٹھیک ہے۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان کی گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، جس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یعنی گاؤں میں لوگوں کو جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور شہر میں لوگوں کے پاس جگہ کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے گھر تھوڑے تنگ تنگ ہوتے ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ اور شہروں میں کئی کئی منزلہ عمارتیں ہیں اور کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چاچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اب یہ احمد کا چھوٹا بھائی پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ماموں جان سے۔ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ یعنی وہ پوچھ رہا ہے کھیتی باڑی کس طرح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنویں سے پانی نکالتے، گندم کی گھنائی کرتے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دی ہے۔ یعنی پہلے لوگ خود کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے بیلوں کے ذریعے اور اب اس کی جگہ ٹریکٹر نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب کنویں کہیں نظر نہیں آتا، اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال: میں نے سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان: بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو، اب دیہات بہت سے بدل گیا ہے، کچھ مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لی ہیں، دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مامی جان: میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے